اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، اور اگر یہ کہا جائے تو وجہ ہوگا کہ اللہ کے تمام احسانات میں سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے آخری نبی کو مبعوث فرمایا۔ ان کی ڈیوٹی، مقصد بعثت اللہ رب العالمین کا کلام اور اس کی آیات اس کے بندوں کو پڑھ کر سنانا، تلاوت کرنا، ان کے ذریعے انسانیت کو پاک کرنا اور کتاب و حکمت یعنی قرآن و سنت کی تعلیم دینا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کے بعد جو شدت کا جاڑا، کمزوری، انسانی مزاج اور طبیعت کے بلحاظ ڈر خوف پیدا ہوا تھا، جس کی بنا پر آپ نے حضرت خدیجہ سے فرمایا تھا زملونی زملونی، اور پھر وہ آپ کو اپنے چچا دار بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی تھیں۔ ورقہ بن نوفل توریت کے، انجیل کے عالم تھے، اور جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے غار حرا میں پیش آنے والے واقعے کے بارے میں سنا تو پکار اٹھے کہ یہ وہی مقدس فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس، حضرت عیسیٰ کے پاس، انبیاء سابقین کے پاس آیا کرتا تھا۔ دوسری ایک عجیب بات یہ ارشاد فرمائی کہ کاش میں اس وقت زندہ رہوں، جوان ہوں، طاقتور ہوں، جب آپ کی قوم آپ کو اپنے دیش سے، آپ کے وطن سے نکالے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر چونک اٹھے اور فرمایا کہ مجھے میری قوم نکالے گی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ آپ جانتے تھے کہ قوم آپ سے محبت کرتی ہے، آپ پر جان چڑھتی ہے، آپ کا اخلاق کریمانہ، اوصاف حمیدانہ ہر ایک کو گرویدہ کر لیتے ہیں۔ حجر اسود کی تنصیب کا جب موقع آیا تو جتنے بھی قریش کے قبائل تھے ان کی خواہش تھی کہ یہ اعزاز انہیں ملے کہ وہ حجر اسود کو نصب کریں، اور قریب تھا کہ اس مسئلے پر سبقت کی دوڑ میں تلواریں نکل جاتی اور ہمیشہ کی طرح برسہ برس تک جنگیں جاری رہتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لمحے بھر میں، چشمے زدن میں اتنا بڑا مسئلہ اس طرح حل فرمایا کہ ایک چادر منگوائی گئی، اس چادر پر حجر اسود کو رکھا گیا اور سارے قبیلے کے قبائل کے سرداروں سے کہا گیا سب اسے مل کر اٹھائیں۔ چنانچہ سعادت میں سب شریک ہو گئے۔ جب حجر اسود اس جگہ پر آیا جہاں نصب کرنا تھا، آپ نے اسے اٹھا کر نصب کر دیا۔ سب اس بات پر شاداں اور فرحاں ہو گئے۔ آپ جہاں جاتے لوگ آپ کو کہتے امین آ گئے، صادق آ گئے، آپ کے احترام میں کھڑے ہوتے۔ آپ اس بات پر حیران ہوئے کہ میری قوم جو نبی بننے سے پہلے میری اتنی عزت اور تکریم کر رہی ہے، نبوت ملنے کے بعد مجھے نکالے گی کیوں؟ خوش ہوگی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا جب کبھی بھی کوئی دنیا والوں کے بعد بھلائی کا پیغام لے کر آیا ہے، حق کا پیغام لے کر آیا ہے، توحید کی دعوت لے کر آیا ہے، اللہ رب العالمین نے جو سبق پہلے دن پڑھایا تھا وہ یاد دلانے کے لیے آیا ہے، اس کی قوم نے اس کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا ہے۔